گیا، پاکستان کے نام کو خراب کیا گیا. میں نے ان کے خلاف ایف آئی اے کے اندر ایک درخواست دی. وہ یاسر شامی بھی یقینی طور پر سوشل میڈیا کا ایک سٹار ہوا ہے. یہ سارا ڈرامہ کیا، یہ وہاں فیم کے لیے گئے تھے. یہ ہماری اتھارٹیز اندھی ہیں، ہماری جو سرکار ہے اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اقرار الحسن بھی آدھی رات کو 2-2:30 بجے 3 بجے پہنچ رہا ہے اور جا کے اور خود تم جس میں سے پیدا ہوئے وہ عورت نہیں تھی، تم بندے سے پیدا ہوئے. ایز اے ایڈوکیٹ آپ کیا کہتے ہیں، ان کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ السلام علیکم، شان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان. آج ہم بات کریں گے مینار پاکستان واقعے پر، ریمبو اور عائشہ اکرم، کیونکہ یہ وقوع ایسا ہوا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر دیا. اور پاکستان کے ایک نوجوان وکیل شیر احمد جٹ صاحب جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ یہ غلط ہوا، یہ فیک تھا، یہ رانگ تھا، اور ایک دفعہ پھر یہ واقعہ ابھر کے سامنے آیا کہ ریمبو گرفتار ہو چکا. تو ہم ان سے بات کریں گے اس پورے وقوعے میں کہ یہ وقوع کیسے شروع ہوا اور اب یہاں اس کا اختتام کیا ہوگا. جی السلام علیکم. زاہد بہت شکریہ. بہت شکریہ. بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے اس کا تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس وقوعے کا ہر بندے کو علم ہے. 14 اگست جو کہ پاکستان کا تاریخ پیدائش ہے اور پاکستان کی سب سے جو مقدس علامت ہے ہمارا مینار پاکستان، وہاں پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس کو آپ سمیت، میرے سمیت، پاکستان کے ہر مرد نے، دنیا کے ہر مرد نے، عورت نے، سب نے کنڈیم کیا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور ابھی بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ جو وہ دست درازی ہوئی، جو ایک عورت کے ہمارے ملک کے اندر جو جس عورت کو بہت زیادہ تحفظ اور عزت دی جاتی ہے، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کو آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور تب بھی کیا تھا. لیکن تب میں نے جو میرا سٹانس تھا وہ لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. میں نے اس وقوعے کو پلانٹڈ قرار دیا. میں نے اس جو کیمپین چلی، جس کیمپین کے اندر پاکستان کی مرد کمیونٹی کو بدنام کیا گیا، پاکستان کے نام کو خراب کیا گیا، پاکستان کے اندر عورت کے تحفظ کے بارے میں سوال اٹھائے گئے، ان ساری چیزوں کو کنڈیم کیا. اور کچھ ایک دو میڈیا کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ جو ریمبو اور یہ جو لڑکی ہے اس کی کنائونس میں، ان دونوں کے ساتھ مل کے یا ان کے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے جن لوگوں نے پاکستان کی بدنامی میں اپنا کردار ادا کیا، میں نے ان لوگوں کو کنڈیم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف زبانی کنڈیم نہیں کیا، میں نے ان کے خلاف ایف آئی اے کے اندر ایک درخواست دی. میں نے کہا جی کہ یہ سائبر کرائم ہوا ہے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ملک کی بدنامی کروائی ہے، ہمارے ملک کی ساکھ خراب کروائی ہے، ان لوگوں کو فوری گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. جو کہ تاحال اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو ایک فائلوں کا اوپر نیچے ہونے کا سلسلہ ہے وہ ایف آئی اے میں چل رہا ہے. چونکہ ظاہر ہے وہ یاسر شامی بھی یقینی طور پر سوشل میڈیا کا ایک سٹار ہوا ہے، اور بس اس طرح کے لوگوں نے ہمارے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. اقرار الحسن اس نے خیر اب رو دھو کے ایک ڈرامہ کر کے اپنی صفائی تو دے دی ہے، لیکن ان لوگوں نے وہ کارروائی ابھی تک اس طرح سے آگے بڑھنے نہیں دی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور مجھے بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شاید آپ جو ہے نا وہ آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فیم لینے کے لیے وہ لڑکی آگے آئی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فیم لینے کے لیے آدھی رات کو یاسر شامی کے گھر گئی ہے؟ کچھ دن قبل، 1-2 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے، وہ واقعہ، وہ جو میرا جو سٹانس تھا، جو میرا مقدمہ تھا، وہ ثابت ہو گیا. اور مجھے ایف آئی اے سے کوئی گلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا مقدمہ سوشل میڈیا کے اوپر ثابت ہونا ضروری تھا. کیونکہ اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ جو دو جن میں گندے انوں کا نام لے رہا تھا، ان لوگوں نے میرے ملک کا نام خراب کیا. ان لوگوں نے میرے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک ناکام کوشش کی. وقتی طور پر وہ کامیاب ہوئی، اس کو لے کے انڈین میڈیا تک میرے ملک کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیا. دنیا میں جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، صرف ہمارا ملک ہی تو نہیں ہے جس کے دشمن ہوں، لیکن ہمارے ملک کے ذرا زیادہ دشمن ہیں، کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے پاکستان کی، جو پاکستان جس طرح سے دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے. تو ہمارے روایتی ریف نے تو بہت زیادہ اس میں گند جو ہے وہ ہمارے اوپر اچھالنے کی کوشش کی. لیکن وہ واقعہ آ کے میرا کیس بھی ثابت ہو گیا، میرا جو سٹانس تھا وہ پروو ہو گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ریمبو ہے، یہ جو لڑکی عائشہ ہے، اس کو لڑکی بھی نہیں کہنا چاہیے، گرگٹ جو عائشہ ہے، اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا. یہ وہاں فیم کے لیے گئے تھے. یہ ایک جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ابھی بھی میں ان کو دے رہا ہوں کہ یہ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ میرے کپڑے نہ اچھلے جائیں گے، لیکن اتنی اس نے توقع کی تھی کیونکہ وہ ریمبو کو اپنے پیچھے جفی ڈال کے کھڑا کر کے کھڑی تھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کو فلائنگ کسز دے رہی تھی.
تو وہ کچھ جو چند لوگ ہیں وہ پھر جینون والی چیزیں لینے کے لیے آگے آ گئے، اور وہ اس کو ہم ابھی بھی کنڈیم کر رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہوا یہ اب یہ جو ثابت ہوا ہے اس کے بعد جو ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو میرا یہ گمان ہے کہ شاید جب تک آپ یہ میری اس ریکارڈنگ کو لے کے جا کے شاید اپلوڈ کریں تب تک عائشہ گرفتار بھی ہو چکی ہوگی، چونکہ ہم نے اب جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ خالی ریمبو کو گرفتار کر کے یہ جو آپ نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے نا وہ کافی نہیں ہے. ریمبو نے جو آڈیو لیک کی ہے جس کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ عائشہ یہ ساری گیم کا حصہ تھی، اور عائشہ ہی بیسیکلی فرنٹ مین تھی اس سارے وقوعے کا. وہ جاتی تھی لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اس طرح کی تصویریں بناتی تھی جن تصویروں کو پھر یہ لوگ جا کے سودا کرتے تھے. تو اب فار میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا گمان ہے کہ جب تک آپ یہ اپلوڈ کریں گے تب تک میں بھی وہ گرفتار بھی ہو چکی ہو، یا ایک آدھ دن کے اندر اندر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر گرفتار نہ ہوئی تو گرفتار ہوگی انشاءاللہ. اگر وہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ ہماری اتھارٹیز اندھی ہیں، ہماری جو سرکار ہے اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو ان آڈیو کے اندر واضح سنا جا سکتا ہے. سب تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اقرار الحسن نامی بندہ ہے جس نے بڑا ہی آگے بڑھ چڑھ کے جب پوری قوم اس لڑکی کے کریکٹر کی بات کر رہی تھی، یہ ساری چیزوں کی بات کر رہی تھی، تو وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا نہیں میری تو یہ بہن ہے، باقی کسی کو بیٹی نہ ملے ملک کے اندر لیکن میری یہ بہن ہے. مطلب یہی بیٹی ٹھیک ہے، باقی ساری بیٹیاں گندیاں ہوگی کہ دنیا پاکستان کے اندر کسی کو بیٹی نہ ملے. وہ اس طرح مطلب وہ گند بول گیا جذبات کے اندر یا ریٹنگ کے چکر میں، آئی ڈونٹ نو. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ یہ لڑکی گرفتار ہوگی، نہیں ہوگی تو میں یہ پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکا ہوں بہت زیادہ مین اسٹریم میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی، سوشل میڈیا سے بھی، کہ فوری اس لڑکی کو گرفتار کیا جائے اور چپیڑے دی جائیں چار. یہ لڑکی سارا وہ گند رکھنے کی بات جو اس نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں تو ایکسپوز ہوئی ہیں، یاسر شامی اور اقرار الحسن کا بھی کچا چٹھا یہ دونوں کھولیں گے. یہ بتائیں گے کہ وہ رات جو گزری تھی جس رات کے اندر شہرت کے لیے یہ اقرار الحسن اور یاسر شامی نے یہ گیم کی تھی وہ کیسے ہوئی تھی، کس نے کس کو فون کیا، کس نے کہاں پہ ایڈریس بھیجا، کس نے لوکیشن کیسے بھیجی، اور پھر رات کو اس کے بعد بھی کیا گپ شپ ہوئی، وہ میک اپ کہاں پہ کیا گیا، وہ لیرکس کہاں پہ لکھے گئے. یہ بھی بہت جلدی قوم کے سامنے آنے والا ہے. اور یہی ایک دوسرے کے اوپر یہ جو لٹیرے تھے نا، جو بلیک میلرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ میڈیا کی آڑ میں بلیک میل کر رہے تھے، یاسر شامی اور اقرار الحسن جیسے لوگ، اور یہ جو دو تھے یہ ٹک ٹاک جیسی جو لعنت ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے بلیک میل کر رہے تھے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا، عائشہ اکرم اور ریمبو کو فیم کے لیے یہ کیا اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن یاسر شامی اور اقرار الحسن صاحب بیسک یہ پراپر ایک اسٹیبلش ہیں، ایک برانڈ ہیں، انہیں تو نہیں چاہیے فیم، پھر یہ کس طرح کریں گے؟ برانڈ ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ آدھی رات کو وہ گھر پہ بلا رہے ہیں، اور وہ اقرار الحسن بھی آدھی رات کو 2 ڈھائی بجے 3 بجے پہنچ رہا ہے اور جا کے سارے کام چھوڑ کے اس کے گھر پہ جا کے پہنچ کے یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے، میک اپ شیک اپ کر کے اس کا لڑکی کا اور سارا اس کو پلان کر رہے ہیں. اور یہ کیا اسٹیبلش ہے ان لوگوں کی، ہے کیا وقت؟ آج یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں بند ہو جائیں، ان لوگوں کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کو جانتا. یہ جو ایک سٹنٹ کرتے رہے ہیں اور یہی ان کی پہلے کی فیم کی بھی وجہ ہے. اب جو سوال اٹھانے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو دونوں کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر جس کو ہم اسٹیبلش سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یقینی طور پر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی. لوگوں کو بلیک میل کر کے جو بلیک میل ہو گیا اس کی بھی چیز اپلوڈ کر دی، جو بلیک میل نہیں ہوا اس کی بھی اپلوڈ کر دی. یہ تو ہمارے پاس کوئی، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کے خلاف بھی کوئی یہ چیز کو کرتے رہے ہیں وہ لوگ تو بیچارے نہیں اپنے آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. اور اب جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اقرار الحسن کا یا دوسروں کا یہ یاسر شامی کا ایشو نکلا، آپ صرف وہ لوگوں کے نا جذبات پڑھیں، ان کی ویڈیوز جو ابھی بھی یہ لوگ اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے نیچے اگر آپ لوگوں کے جذبات پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ اسٹیبلش تھے یا قوم ان کو کس طرح کوئی گندا انڈا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بغیرت ہیں. کیونکہ یہ بغیرت کا لفظ تو ان لوگوں کے لیے بولنے میں بھی ہچکچا نہیں رہا کہ اس سے میری ریپوٹیشن کے لیے یا میرے جو میں اپنی زبان نہ گندی کروں، کیونکہ یہ بغیرت کا لفظ تو یہ پوری قوم کے لیے استعمال کر چکا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کر چکا ہے جو اس چیز کو غلط کہہ رہے تھے. اور اس میں آپ، میں اور ہم جیسے بہت سارے لوگ شامل ہیں جو اس کو غلط کہہ رہے تھے، اس جوڑے کو، اس جو حرام کے رشتے میں جو آپس میں ان کا تھا، ایک حرام کا رشتہ تھا یہ ریمبو اور عائشہ کا، تو ان کو برا کہنے کے اوپر یہ بندہ ہم سب کو بغیرت کہہ رہا تھا یا لوگوں کو بغیرت کہہ رہا تھا، قوم کو بغیرت کہہ رہا تھا. لیکن جب سے یہ وقوع ہے تقریباً 90% لوگ یہی کہتے تھے یہ فیک ہے، یہ 2 نمبری ہے. تقریباً 10% لوگ تھے جو ان کے مزاج کے تھے جنہوں نے کہا یہ سچ ہے.
ये हुआ तो फेक है, कन्फर्म है। लेकिन अब जो इकरारुल हसन साहब ने माफ़ी मांगी है, आप कहते रो धो के, पब्लिक कुछ ये भी कह रही कि वाकई उनके साथ धोखा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इकरारुल हसन अच्छे आदमी हैं। आप क्या कहते हैं, ये माफ़ीनामा सच्चा है या ये भी एक ड्रामा है? सर माफ़ी मांगने का तो टाइम गया है सर। देखिए हर चीज़ की ना माफ़ी का एक टाइम होता है। ये जो और मैं वो जो रोने धोने वाला है ना माजरत से, मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे ज़रूर लगा है कि यासर शामी और आयशा के साथ अब इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यासर शामी और आयशा के साथ अगर इसका ताल्लुक होता ना तो वो दोनों इसको रोना ज़रूर सिखाते, क्योंकि जिस तरीके से रोया है ना, मैं तो उसको कतन 1 नंबर भी नहीं दूंगा 10 में से, क्योंकि उसको रोना नहीं आया और वो साफ पता चल रहा है कि वो टसवे बहा रहा है और वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। उसने जो करनी थी, गंदगी फैलानी थी, जो उसकी वो स्टेटमेंट है वो ये अकेली हजम होने वाली स्टेटमेंट नहीं है कि तुमने मेरे मुल्क के अंदर जो बच्चियां पैदा हुई, जिन लोगों के घर में बेटियां हैं, उस सब लोगों को तुमने एक साइड पे कर दिया। वो सब मतलब सारे लोग ही बदकिस्मत हो गए। वो सारे लोग अपने नसीबों को कोसे, अल्लाह ताला को कोसे कि उन्हें बेटी क्यों दी गई। और खुद तुम जिसमें से पैदा हुए वो औरत नहीं थी, तुम बंदे से पैदा हुए। तुम्हारी जो बीवी है जिसमें तुम्हारे बेटे हुए हैं या बेटा हुआ है, उसने वो औरत नहीं थी। ये मतलब वो लड़की जिसके पास जाके बैठ के बात कर रहा है वो औरत नहीं है। मतलब दुनिया जहान की बाकी सारा सिस्टम एक तरफ, मतलब अपनी जो है वो सारा कुछ ठीक है। इससे पहले ये लोग इसको कोई एहसास नहीं था तो फिर शादी ना करता एक औरत के साथ, ताकि कहीं गलती से बच्चा या बच्ची ना पैदा हो। इसको कौन सा शोर था कि बेटा पैदा होना है। तो ये बकवास जो उसने की थी। और आप देखिएगा, मैं पहले भी कई लोगों को कह चुका हूं कि जब ये वाकया हुआ था ना, तो जिस तरह से बेगुनाहों को गिरफ्तार हुए थे ना, जो बेगुनाह, ये बेसिकली ये जो सारा अब सिनेरियो चल रहा है ना, गंदगी इनके ऊपर जो फैल रही है, जिनके ऊपर जो एक गलाजत वापस आ रही है, जो इन्होंने इस मुल्क के लिए अपने मुंह से उगली थी, इस मुल्क के नाम को बदनाम करने के लिए, झंडे को बदनाम करने के लिए, फिर मीनार पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और 14 अगस्त को बदनाम करने के लिए, वो इनके ऊपर वापस आ रही है। आ क्यों रही है? 98 लोग जिन्होंने 10-15 दिन 20 दिन जेल के अंदर बिल्कुल ऐसे गुजारे, हर तारीख की अदालत के सामने उनके माँ बाप आके अपना सीना पीटते थे, एहतजाज करते थे, इस लड़की को कोसते थे, इस इकरारुल हसन को कोसते थे, यासर शामी को कुत्ता भला कहते थे, इस रैम्बो को कोसते थे। क्यों? क्योंकि उनके लखते जिगर, उनके बच्चे जो बेचारे किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को पकड़ के दहशतगर्दों की तरह अदालतों में पेश किया जा रहा है। आपकी इन बातों से लगता है कि जिस तरह आयशा अकरम और रैम्बो पे केस होना चाहिए, यासर शामी और इकरारुल हसन पे भी केस होना चाहिए। मैं कहता हूं इस तरह के लोगों को आप 1-2 को उठा लेंगे, जब इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो दोबारा कुछ जुर्रत नहीं करेगा मेरे मुल्क की बदनामी के लिए। इसी मुल्क का खाना है, इसी मुल्क के अंदर लोगों से सारा कुछ लेना है, इसी मुल्क के अंदर सारी अपनी रेटिंग लेनी है और उसके बाद इसी मुल्क को गंदा करना है, इसी मुल्क का नाम बदनाम करना है। कोई और टॉपिक नहीं है आपके पास, कोई और चीज नहीं है आपके पास, कि आपके पास कोई खत्म हो गए हैं बाकी सारे मामला कि आपने इस मुल्क का नाम ही बदनाम करने से अपनी शोहरत लेनी है। ये कोई तरीकेकार तो नहीं है। इन लोगों को गिरफ्तार भी होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सोशली लोगों को मैं कहूंगा कि लोग सोशली इनका बाइकआउट करें, इन लोगों को कंडेम करें, बजाय इन लोगों को हीरो बनाने के। इनको शेयर भी नहीं करने की जरूरत है। इस तरह से लोगों को कंडेम करना चाहिए कि तुम लोग हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करते हो और उसके बाद तुम लोग तस्वे बहाओगे और हम मान जाएंगे। ये टाइम है कि लोग इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए और इस तरह के लोगों को समझ आनी चाहिए। और मैं वायलेंस का तो मैं खुद भी कायल नहीं हूं। उसका बेस्ट तरीका है इन लोगों को मात देने का, इन लोगों को सबक सिखाने का बेस्ट तरीका यह है कि इन लोगों का सोशली बाइकआउट कर दिया जाए। इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि इस मुल्क के लोगों ने हमें इज्जत इसलिए नहीं दी थी कि हम इस मुल्क के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, ताकि आइंदा कोई इस तरह का 2 टके का साफी, ये जो इकरारुल हसन और यासर शामी है, मेरे मुल्क के खिलाफ ना बात कर सके, मेरे मुल्क के ऊपर ना भौंक सके। अच्छा, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। हम अपने व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि इन लड़की रैम्बो और आयशा अकरम को क्या सजा होनी चाहिए और यासर शामी और इकरारुल हसन को क्या सजा होनी चाहिए। एज ए एडवोकेट आप क्या कहते हैं, इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? इनको जो हेट स्पीच इन्होंने की है, जो मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए जो प्रोविजंस है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट है जो साइबर क्राइम को डील करता है, उसके तहत सज़ा होनी चाहिए। इस मुल्क के साथ गद्दारी करने की सज़ा होनी चाहिए और आयशा अकरम और इनको झूठे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की भी साथ सज़ा मिलनी चाहिए। और इनको सबसे पहले जिस तरह बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के उन लोगों को अंदर जेल में डाला गया था ना, जो 98 लोग जो शनाख्त ना होने पर बाहर आए थे,
پہلے تو ان کو بغیر کسی وجہ کے اتنے دن جیل کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اس طرح سے الزام لگانے کا انجام کیا. جج صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں جس طرح نئے اینکر ہیں جو نیا کام کرنا چاہتے ہیں یاسر شامی اقرار الحسن سمیت میرے سمیت آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں زاہد بھائی آپ لوگوں سے جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہر کسی کا حق ہے اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس کو اچھے پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. صرف ایک گزارش ہے آپ انٹرٹینمنٹ کریں آپ نیوز کور کریں آپ کسی قسم کی بھی ولاگنگ کریں کوئی ایسی چیز نہ کریں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتی ہو. ایسی کوئی انفارمیشن بھی آگے شیئر نہ کریں جو آپ کو لگتا ہو کہ جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو سکتی ہے ہمارے ملک کو کسی قسم کا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان چیزوں سے اجتناب کریں. باقی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کریں اس سے اپنا میسج لوگوں میں پہنچائیں لیکن خدا را اپنے اس ملک کو جس ملک نے ہمیں عزت دی ہے جس ملک کا ہم کھاتے ہیں اس کے ساتھ غداری نہ کریں. خدارہ جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں جتنے بھی اینکر ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا میں آئے ہیں خدارہ ایسا کام مت کریں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام کٹے. اگر کوئی فیک سٹوری بناتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم قدم اٹھائیں کہ فیک کام نہیں کرنے تاکہ فیک ہم کرتے ہیں اپنے ویوز کے لیے کچھ پیسوں کے لیے پوری دنیا میں ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ احمد شیر جٹ صاحب کے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں اور باقی جو عوام کے بارے میں جو بھی آپ کے ویوز ہوں جو آپ کا مزاج ہو کمنٹس بک میں لازمی بتائیے گا. ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت. شان پاکستان دیکھتے رہیے گا. شان پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اسے بیل بٹن آن کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے. آپ کا ہوسٹ زاہد خان. اللہ حافظ.